چچا نے پھپھا نے مل کر کے وہ لکھ دیا اس وقت, اور جس وقت نکاح کے لیے وہ اندر آئے لڑکی کی وہ رضامندی کے لیے, تو اس وقت اس کو نکاح نامہ دکھایا گیا اور اس نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں کیا. تو پھر سوشل پریشر آ گیا کہ بھائی اس وقت تو سب جمع ہے, مہمان ہیں سب, تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی تو تم کر دو سگنیچرز. اس کو آپ سائن نہ کریں, لیکن جو بھی اس کی شقیں ہیں ان کو دیکھیں, یہ ایک کانٹریکٹ ہے, بالکل ایسے, اور یہ کانٹریکٹ ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان. تو اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو کر کے اس پورے معاملے کو حل کرنا چاہیے. تو میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ اس کو آپ لڑکی سے بھی پوچھیں, لڑکی سے ضروری پوچھنا ہوتا ہے, اس کی رضامندی سے ہو. پھر اس میں ایک کالم ہوتا ہے جس میں طلاق کا حق تفویض کرنا, کہ وہ لڑکا جو شوہر ہے وہ اب طلاق کا حق کیا بیوی کو تفویض کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے, وہ کالم ہوتا ہے. اور اگر وہ تفویض کیا جاتا ہے تو پھر لڑکی کو آٹومیٹکلی طلاق کا حق مل جاتا ہے. 280 کیسز جو ہیں نا ڈائیورس کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں, اور بہت سارے سو کالڈ ہمارے معاشرے کے جو تجزیہ نگار, اوپینین میکرز, مائنڈ سیٹرز جو ہوتے ہیں, انہوں نے یہ ایک تجزیہ نکالا ہے کہ شاید یہ جو لاز بڑھ رہے ہیں نا دن بدن عورت کے حقوق کے, اس کی وجہ سے جو خواتین ہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتی ہیں, اور اس وجہ سے آ کے انہوں نے اتنے کیسز ایک دن میں فائل ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا آغا خان. آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے بہت انفارمیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. نہیں معلوم اس میں سے آپ لوگ پازیٹیو چیزیں نکالیں گے یا نیگیٹیو چیزیں نکالیں گے. بہت سارے معاملات سوشل میڈیا سے دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں اور پھر اپنی پوڈ کاسٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں اس طریقے سے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اسپیشلی لائرس جو ہیں نا وہ آ کر بار بار لا کے بارے میں بتا رہے ہیں. کچھ لاز تو ایسے ہیں جن کو سن کے یقین نہیں آتا کہ کیا یہ واقعی میں امپلیمنٹ ہو گیا ہے, ان کا یہ واقعی کارآمد ہیں, خواتین اس سے اپنے آپ کو جسٹ فائدہ بھی دے سکتی ہیں, کیا یہ جو خواتین ہیں اس کو اپلائی کر سکتی ہیں اپنی لائف کے اوپر. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جی جب بھی کسی بھی عورت کو طلاق دی جاتی تھی یا کسی بھی قسم کا کوئی وائلنس کریٹ کر خواتین کو گھر سے باہر نکالا جاتا تھا تو اس کو بالکل نہتے گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ سننے میں آیا کہ جی فیملی لاز بھی کوئی چیز ہیں, کوئی ایسی ایک سائٹ ہے جہاں پر خواتین کے لیے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. پھر اچانک سے سوشل میڈیا پہ کچھ لائرس نے آ کر بتانا شروع کر دیا کہ خواتین کا حق مہر جو ہے نا وہ دیے بغیر مرد چھوٹ نہیں سکتا. حق مہر تو چلو سنا تھا جی, ٹھیک ہے جی, وہ حق مہر آپ کو دینا چاہیے, ایک شرعی معاملہ ہے. اس کے بعد ایک اور لا سامنے آیا, وہ یہ کہ جی خواتین کو شادی والے دن جو گفٹس دیے جائیں گے وہ اسی کی ملکیت ہوگی. یہ کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں. اثر حقیقت کیا ہے اس کا جو ہے نا اندر سے معائنہ کرنا اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ندرت سلطانہ صاحبہ جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ میڈم جی خواتین کو اس طرح کی لیوریج دے کر بہت ساری کنٹروورسیز چل رہی ہیں. جو لوگ پہلے ہی خواتین کو قبول نہیں کرتے, ان کی آزادی کے لیے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں, ان کو حقوق کے اوپر جب بات کرتی ہیں تو اس سے متنازع ہو جاتے ہیں, متنفر ہو جاتے ہیں, وہ لوگ جو ہے نا اس کو غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں کہ اس طرح تو طلاقوں کی شرح بڑھ جائے گی, کیا معاملہ چلے گا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. میری ساری کی ساری جو باتیں ہیں نا آپ نے سن لی ہوں گی, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں. ڈائیورس کی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعلانات کیے گئے ہیں جنہیں قانون سازی ہوئی ہے یا شاید قانون تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا, اب ہائی لائٹ ہو رہے ہیں زیادہ, کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن جو ہے نا خواتین کا زیور اسپیشلی جو ہے نا وہ سانسیں سنبھال لیتی ہیں اور کہتی نہیں بیٹا مہمانوں والا گھر ہے, یہ چوری ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ لڑکی بار بار مانگ کے پہنتی ہے. جو معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, جو ہم نے دیکھے ہیں, یہ جو ایکٹ ہے کیا یہ ہضم ہو جائے گا ہماری سوسائٹی کو؟ دیکھیے آپ کا جو سوال ہے ذرا تفصیلی ہے, اور اس کا جو پہلا پارٹ ہے, اور جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ لوگوں میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں, ان جو خواتین کے لیے لاز آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ جی اس سے تو طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جائے گی. اچھا, اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے, اور نہ صرف سوچ ہے بلکہ اس میں ایک پوری ہسٹری ہماری وہ پیٹریارکل سوسائٹی کی وہ موجود ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو اس
خواتین کے حقوق اسلام آنے سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد ایون ویسٹرن سوسائٹیز میں تو کوئی حقوق نہیں تھے نا. بالکل. وہ تو ایک پراپرٹی گردانی جاتی تھی. بالکل. عورت خود ایک پراپرٹی ہوتی تھی. پہلے اپنے والدین کی پراپرٹی تھی, تو والد نے اس کو اگر شادی کر کے کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنا ہے تو وہ اپنی پراپرٹی, پھر وہ اس کی پراپرٹی ہوگی. ویسٹ میں پراپرٹی عورت اون نہیں کر سکتی تھی اس لیے کہ وہ خود ایک پراپرٹی. اب وہاں سے بات چلی ہے, ہم یہاں تک پہنچے ہیں 2025 تک. ایوالو ہوئے معاشرے, بہت کچھ چینجز آئی ہیں, لیکن وہ سوچ جو پیٹریارکل سوسائٹی کی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایمبیڈڈ ہے. ایمبیڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخفی ہے, چھپی ہوئی ہے, وہ موجود ہے, وہ ختم نہیں ہو گئی, جس طرح میں اس کو دیکھتی ہوں. اب اس سوچ کو رکھنے والے بھی موجود ہیں اور وہ ایک مستقل کہیں نہ کہیں ہمارے, اور کچھ نہیں تو ہمارے سب کانشیس میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ نعرے لگتے ہیں اور صحیح لگتے ہیں کہ بھئی خواتین کے حقوق ہونے چاہیے. سب سے پہلے اسلام نے آپ کو دیا. اسلام نے جب حق دے دیا اس میں اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن, تو اس میں ظاہر ہے کہ اتنا اسٹرانگ اس سے پہلے معاشرے کی ایک تشکیل تھی اور معاشرے کی ایک روش تھی, اس کو توڑنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتے 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 کچھ چیزوں کی شکلیں بگڑ بھی گئیں. پھر دوسرے معاشروں کے یہاں بر صغیر میں چونکہ ہندو رواج اور وہ چل رہے تھے, جہاں آپ دیکھیں ستی جیسی رسم تھی. ہم لا سے زیادہ سوسائٹی کسٹمز کو پریفرنس دیتے ہیں. لیکن لاز بہت سے بنتے بھی سوسائٹی کلچر اور ان کے رسم و رواج سے, یہ بھی ایک بہت بڑا سورس آف لا ہوتا ہے. اگر آپ انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو وہ تو اسی شروع یہیں سے ہوتا ہے, وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن جو رواج ہیں ان کو بہت زیادہ اس میں انکلوڈ کیا گیا, تو وہ رویے بھی انکلوڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا وہاں سے امپلیمنٹیشن. اب یہ کہنا کہ جی اب جو قوانین بن رہے ہیں تو اس پر اعتراضات ہی آ رہے ہیں, تو یہ وہی سوچ کی عکاسی ہے جو ہمیشہ سے موجود کسی نہ کسی شکل میں معاشرے میں رہی ہے. جیسے جیسے انسان نے ایوالو کیا ہے, وہ ایک انسانیت کے بہتر درجے پر پہنچ رہا ہے, تو اس کے لیے یہ ایک میں کہوں گی لاجیکل یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ایک کمزور طبقہ ہے عورت کی شکل میں, اس کو محفوظ کیا جائے, اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اس کے لیے لاز آ رہے ہیں. تو اس میں یہ کہنا یا یہ سوچنا ایک طرح سے نیچرل بھی ہے, یہ وہیں سے آ رہا ہے, اسی سوچ سے آ رہا ہے. اور اب دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ کیا ایسا ہے, کیا اس میں واقعی یہ ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کر کے اس کو زیادہ آزاد کیا جا رہا ہے اور اس سے معاشرے میں ایک ڈسبیلنس کریٹ ہو رہا ہے؟ تو اس کو یہ پھر ایک تفصیل طلب معاملہ ہے, یہ اس کو پھر ہم تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں کاروکاری, سارستی اور بیٹی کے بدلے بیٹی لینے کا وہ رواج ہو, اس معاشرے میں اس طرح کی باتیں جو وکیل حضرات کالا کوٹ پہن کے لگا تو دیتے ہیں, بہنیں ہماری دیکھ کے خوش بھی ہو جاتی ہیں کہ ہاں کیا لو آ گیا, کہ کیا ہم بات کریں گے اس کے اوپر بیٹھ کے, اور پھر کہ یہ ان چیزوں کو ہم کہاں جا کے جسٹیفیکیشن دیں گے کہ ہم یہ چیزیں ابھی سننے میں آ رہی ہیں, ان فیوچر 10 سال بعد 20 سال بعد پھر کہیں جا کے امپلیمنٹ ہوگی, کیا یہ حقیقت ہے؟ ثنا یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ آبزرویشن آپ کی 100% درست ہے. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے عورت کے حقوق کا یا عورت کی پروٹیکشن کا, اس میں ایک ملٹی ڈائمینشنل معاملہ ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی لاز چونکہ بن گئے ہیں تو اب عورت محفوظ ہو گئی ہے, اور چلیں کوئی بات نہیں ابھی نہیں امپلیمنٹ ہو رہے, آج سے 10 سال بعد امپلیمنٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی, ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے کیسز ہیں, خواتین بوڑھی ہو گئیں اپنی انصاف کے لیے کہ وہ جہیز جب پہننا تھا, وہ چیزیں جب استعمال کرنی تھی, وہ عمر گزر گئی, بڑھاپے میں آ کے آپ کو چیزیں وہ ملی, تو آپ نے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے اگر مل گئی, اگر ملی سوچتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس میں معاشرے کے اپنا جو رویہ ہے وہ اس کا بہت بڑا دخل, جیسے آپ نے کہا کہ جہاں کاروکاری ہے, جہاں پر بیٹی کے بدلے بیٹی اور
عورت کے بدلے عورت اور اس قسم کے کتنی چیزیں روایات ہم مختلف جو سندھ کے معاشرہ ہے یا پنجاب کا ہے یا پختون وہ ہے اس میں آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. تو ان کا خاتمہ تو لا سے نہیں ہو سکتا نا, وہ ایک سوچ کی تبدیلی چاہیے, شعور چاہیے آپ کی. اب آپ خواندگی کی شرح دیکھ لیں نا اپنے یہاں کتنی ہے جو ایکچوئل ہے. آپ تو خواندگی کہتے ہیں کہ جو آپ سائن کر سکتے ہیں, اخبار پڑھ سکتی ہیں, تو اس شرح خواندگی پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا کوئی شعور ہوگا معاشرے میں کہ وہ ایک لاجیکل سوچ رکھ سکے. وہ سوچ کے تحت دیکھیں, اگر مجھے یہ احساس ہو کہ میں ایک عورت ہوں اور میرے سامنے بیٹھی ہیں یہ بھی ایک خاتون ہے اور میں ان کے ساتھ اگر یہ کام میرے ساتھ ہو تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی, تو میں ان کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی. مگر اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ. بالکل, وہ کہتی میرے ساتھ 10 سال یہ ہوا تو پہلے 10 سال اس کے ساتھ یہ ہوگا میری آنے والی بہو کے ساتھ, اور پھر کہیں جا کے اس کو ایکسیپٹنس ملے گی اس گھر میں. بالکل, تربیت کی بات ہے, اور تربیت صرف عورت کی نہیں, مرد کی بھی تربیت. بالکل, دیکھیں آپ گھر میں جو سارا زور اس بات کا ہوتا ہے, کان پک گئے ہمارے بڑے ہوتے یہ سنتے سنتے کہ اگلے گھر جاؤ گی تو کیا کرو گی, اگلے گھر جاؤ گی تو کیا کرو گی. بھائی کیا مصیبت ہے, کیا ہم نے اگلے گھر جا کر کے ساری ذمہ داری ہماری ہے گھر کو اچھا چلانے کی, مرد کی نہیں ہے؟ کس لڑکے کو گھر میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ تمہاری بیوی آئے گی تو تم کیا کرو گے؟ کسی کو ملتا ہے یہ سننے کے لیے؟ اچھا, ہم اتنا پڑھا لکھا معاشرہ ہے, میں لوگوں کے بارے میں اتنی باتیں کرتی ہوں, مگر جب مجھے یاد ہے جب میری شادی ہونی تھی میں ماما کو بھی یہ کہتی تھی ماما پلیز یہ باتیں نہ کیا کریں. مگر یہی سوچ جب میری اپنی بیٹی ہے, میں جب اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ یار اچھا انفارچونیٹلی انکانشیسلی میرے منہ سے یہ لفظ نکلے, مطلب جب یہ وہ نکلے نا تو میں خود اتنی شرمندہ ہوئی اپنے ہی الفاظ میں کہ یار یہ لفظ جب مجھے میری ماں نے بولے تھے تو آج میں جب بول رہی ہوں تو میں نے اسے معذرت کی, میں نے کہا نہیں بیٹے سوری فار دیٹ. اسے پیرنٹ ڈیٹا کہتے ہیں نا, کہ جو آپ کے ذہن میں ڈال دیا گیا آپ کے فارمیٹیو ایئرز میں اینڈ دیئر آن, تو وہ آپ کا پیرنٹ ڈیٹا بن گیا, وہ آپ کے اندر جم گیا اور آپ کی شخصیت کا حصہ بن گیا. آپ نے جو اپنی بیٹی کے بے ساختہ آپ نے کہا سوچ سمجھ کے نہیں کہا ہوگا, تو وہ وہاں سے نکل کے آیا, کیونکہ وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں بیٹھی ہوئی ہے نا, اسی کو آپ پروجیکٹ کر لیں اوور دا سوسائٹی. یہ جو رویہ آپ کا رہا یا میرا ہوگا تو اس کو آپ اوور دا سوسائٹی پروجیکٹ کر لیں, تو وہ وہیں سے آ رہے ہیں یہ. اب جب تک کہ یہ سوچ اور یہ رویے چینج نہیں ہوں گے, آپ ایک لا بنا کے اس کو کس حد تک آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے. اچھا, یہ لا ہے, پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ واقعی میں یہ قانون کوئی اس طرح کا امپلیمنٹ میں آ گیا ہے کہ جو گفٹس دیے جائیں گے وہ بھی جی یہ کیس لاز کے ذریعے جی ہاں بالکل اس طرح ہے کہ جو گفٹس ہوں گے وہ جو گفٹس دے دیے گئے ہیں وہ اس کے پارٹ پراپرٹی, وہ لڑکی کی پراپرٹی ہے. بالکل. کوئی ایسا کیس ہوا بھی جس میں وہ چیزیں کسی کو وصول ہو گئی, آپ کی نظر سے گزرا؟ وصول ہو گئی میری نظر سے ایسا ضرور گزرا کہ جس میں اس کو وصول ہوئی بھی تھیں اور اس نے ریٹرن جب وہ مانگیں گے کیونکہ دعوے ہوئے اور کورٹ میں بات گئی تو اس نے دینے سے انکار کیا اسی بیسس پر, اور اس کو کورٹ نے سپورٹ کیا اس کے اسسٹانس کو. اچھا, ایک یہ بھی بہت زیادہ ہائی لائٹڈ چیز ہو رہی ہے کہ ابھی کورٹس بند تھے, پچھلے دنوں آف تھے, ججز صاحب سارے گئے ہوئے تھے باہر. جیسے ہی کورٹس کھلے ہیں دا ویری فرسٹ ڈے 280 کیسز جو ہیں نا ڈائیورس کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں, اور بہت سارے سو کالڈ ہمارے معاشرے کے جو تجزیہ نگار, اوپینین میکرز, مائنڈ سیٹرز جو ہوتے ہیں, انہوں نے یہ ایک تجزیہ نکالا ہے کہ شاید یہ جو لاز بڑھ رہے ہیں نا دن بدن عورت کے حقوق کے, اس کی وجہ سے جو خواتین ہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتی ہیں, اور اس وجہ سے آ کے انہوں نے اتنے کیسز ایک دن میں فائل ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. اس اسٹیٹسٹکس کا کوئی کمپیریزن اگر پچھلی اسٹیٹسٹکس سے ہوں تو پھر اس کی کوئی سگنیفیکنس بنتی ہے کہ یہ 280 کیسز, کیا یہ پہلی مرتبہ 280 کیسز یہ ہائی لائٹڈ ہوا, یہ نیوز میں بھی چلا کہ پہلے دن ابھی جیسے وہ کورٹس اوپن ہوئی پہلے دن اتنے کیسز آ گئے ہیں. یہ المیہ بھی ہے اور سمجھ سے باہر بھی ہے بات. آپ کے لاہور کی بات آپ کر رہی ہیں, تو لاہور کی آبادی کتنی ہے اور اس میں 280 کیسز ایک دن میں آ جانا, اور ان کے
ان کا کمپیریزن اگر ہم کریں پچھلے کیسز سے اور جتنے پینڈنگ کیسز ہیں اور وہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایون اگر 280 کیسز آ بھی گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ ایسی فگر ہے جس سے ہم فکر میں پڑ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ دیکھیں نا آپ کے یہ جو کیس فیملی لاز آئے ہیں 1961 میں اور اس سے جو پروٹیکشن ملی ہے, جیسے میں آپ سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تو سب کچھ زبانی ہوتا تھا, تو زبانی کا تو کوئی پروف نہیں ہوتا تھا کہ خاتون جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں لا پاتی تھی, نہیں لا سکتی تھی. جب پھر یہ لاز آئے تو پھر نکاح نامہ آیا اور نکاح نامے کی رجسٹریشن آئی اور اس کے بعد اس پہ لکھی ہوئی وہ مہر کی بھی آگے ہر چیز لکھت میں ہو گئی اور پھر اس پہ وٹنسز بھی آ گئے اور وٹنسز کی سگنیچرز آ گئے. پہلے بھی وٹنسز گواہ تو ہوتے تھے لیکن وہ کوئی ان کی کوئی مطلب ایسے ان کے اوپر نہیں ہوتا تھا زور یا پریشر کے وہ آ کر کے گواہی. تو یہاں سے پھر بات آگے چلی, اسی میں خلا کا یہ آیا, ورنہ تو کوئی عورت کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ جا کر کے. سب سے پہلے ڈائیورس کے اوپر پہلے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دین سکھائیں گے, دین کے بارے میں پڑھائیں گے, مولوی حضرات ہی وہ سارے کالمس کاٹ دیا کرتے تھے جو خواتین کے حقوق کے ہوتے تھے. بالکل. اب تو لڑکیاں خود کہتی ہیں کہ پہلے ہمیں نکاح نامہ پڑھائیں. بہت اچھی بات ہے نا, یہ شعور آ گیا ہے. پڑھی لکھی ہیں تو وہ کہتی ہیں, جہاں نہیں پڑھی لکھی وہ نہیں کہتی, وہاں بھی وہی صورتحال ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم یہ چیز ہو گئی ہے, اب بھی یہی ہے. مطلب ہمارے جیسے پڑھے لکھے گھرانوں میں آپ کو بتایا شاید کہ وہ چچا نے پھپھا نے مل کر کے وہ لکھ دیا اس وقت, اور جس وقت نکاح کے لیے وہ اندر آئے لڑکی کی وہ رضامندی کے لیے, تو اس وقت اس کو نکاح نامہ دکھایا گیا اور اس نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں کیا. تو پھر سوشل پریشر آ گیا کہ بھائی اس وقت تو سب جمع ہے, مہمان ہیں, سب اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی تو تم کر دو سگنیچرز. تو یہ وہ دوسری ڈائمینشنز ہیں جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ لاز کی امپلیمنٹیشن میں جو حائل ہیں اور یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو ایٹ ٹائمز بہت زیادہ ویٹیج رکھتی ہیں, ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس اثر کے تحت آپ کے جو خواتین کے حقوق ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں. اچھا, بینگ اے لائر آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نکاح نامہ ایک قانونی پیپر ہے جی, وہ ایک نکاح شرعی تو جو ہے وہ ہے, مگر اس کے علاوہ نکاح نامہ ایک قانونی پیپر ہے. اس کو اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ پیرنٹس کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے اس کو فلفل کیا جائے؟ کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر اختلاف شروع ہو جاتا ہے, پھر لڑائی تک بات چلی جاتی ہے. نہیں, پہلے یہ کام پہلے کر لینا چاہیے. اچھا, اس کو آپ سائن نہ کریں, لیکن جو بھی اس کی شقیں ہیں ان کو دیکھیں. یہ ایک کانٹریکٹ ہے, بالکل ایسے, اور یہ کانٹریکٹ ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان. اس کی کنسیڈریشن ہے, اس میں مہر بھی ہے اور وہ کنسیڈریشن عورت کو ملنی ہے. تو یہ تمام جو اس کی شقیں ہیں وہ پہلے سے طے ہونی چاہیے باہم رضامندی کے تحت. یہ نہیں کہ کوئی پریشر کے تحت اس پہ سائن کر دیا جائے, یہ باہم رضامندی. کوئی بھی کانٹریکٹ ہو, دنیا کا کوئی کانٹریکٹ ہو, وہ میوچول ایگریمنٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کانٹریکٹ ہے اور اس میں دینی فرائض و دین کا عنصر بہت زیادہ پرومیننٹ, بہت زیادہ ہے. تو اس میں تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے نا. یہ صرف ایک لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک دینی فریضے کو بھی پورا کرنے کا ایک ڈاکیومنٹ ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو کر کے اس پورے معاملے کو حل کرنا چاہیے. تو میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ اس کو آپ لڑکی سے بھی پوچھیں, لڑکی سے ضروری پوچھنا ہوتا ہے, اس کی رضامندی سے ہو. پھر اس میں ایک کالم ہوتا ہے جس میں طلاق کا حق تفویض کرنا, کہ وہ لڑکا جو شوہر ہے وہ اب طلاق کا حق کیا بیوی کو تفویض کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے, وہ کالم ہوتا ہے. اور اگر وہ تفویض کیا جاتا ہے تو پھر لڑکی کو آٹومیٹکلی طلاق کا حق مل جاتا ہے. اس کے بہت خلاف ہیں مولوی حضرات, اس پر بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ موجود ہے, یہ ہمارے لاء کا حصہ ہے, لیگل ہے ایسا کرنا. تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں میں بہت سے ایسے گھرانوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی بہو کو بھی وہ حق دلوایا ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی وہ حق دلوایا. یعنی اپنے بیٹے کو بھی کہا ہے کہ یہ آپ اس کالم کو پر کر کے اس کو یہ رائٹ دیں, رائٹ ٹو ڈیورس, اور اپنی بیٹی کے لیے بھی کیا ہے. سو یہ دس از اے ویری ہیلدی بیہیویئر, اور یہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنا بیہیویئر نہیں بدلیں گے تب تک میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی بھی بالکل انصاف کے قریب تر بھی پہنچ سکیں گے. اچھا, یہ ایک جو مطلب ہم چیزوں میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم قانون کی طرف منہ اٹھا کے دیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم آنکھیں بند کریں گے, صبح اٹھیں گے تو جناب جی ہماری ہر چیز چوکھٹ پہ پہنچی ہوگی. معاشرتی بیہیویئر کو پیچھے رکھ کر اگر ہم قانون کی پروگریس کی بات کریں تو میڈم مریم نواز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. جی بالکل. کیا چیز اور ہونی چاہیے جس سے فوراً جسٹس جو ہے نا, خاص طور پہ اس طرح کے معاملے میں, باقی چلتے رہے زمینوں کے معاملات چلتے رہے, گھروں کے معاملات چلتے رہے, باقی سارے, مگر صرف اور صرف طلاق یا ڈائیورس یا اس گھریلو جو معاملات ہیں ان میں فوراً سے پہلے ریلیف دیا جائے؟ نہیں, اس میں تو جو طلاق کے معاملات, خلا کا معاملہ جو ہے اس میں تو یہ اب ہدایت ہے فیملی کورٹس کو کہ وہ اس کو ود ان 90 days اسے کر دیں. اچھا. اس پر فیصلہ خلا کی حد تک. لیکن خلا کے ساتھ پہ دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں, مہر کی ادائیگی کے معاملات ہوتے ہیں, مینٹیننس کے جو نان نفقے کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, جہیز کے سامان کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں, لیکن خلا کی حد تک جو ہوتا ہے وہ اس میں ایکسپیڈائٹ کر دیا گیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ خواتین کو یہ بتائیں تو صحیح کہ ان کے کیا کیا رائٹس ہیں اور وہ کس طرح پروٹیکٹیڈ ہیں لاء کے ساتھ. تو لاز کی امپلیمنٹیشن تو اسی وقت ہوگی نا. میں نے ایک ان کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا جو کہ کنزیومر لاز سے متعلق تھا, اور اس میں نے بھی جا کر کے بچیوں کے کالج میں انہوں نے ان کو اویئرنیس پروگرام کیا, اور اس میں ہم نے جا کے لیکچر دیے. تو اسی طرح ان بچیوں کے کالجز کے لیول پہ جہاں تھوڑی سی ان کو تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی میریجبل ایج میں آ جاتی ہیں, وہاں پر میرے خیال ہے یہ اویئرنیس پروگرامس ہونے چاہیے. وہاں ان کو بتا دینا چاہیے کہ یہ رائٹس ہیں, اور ان رائٹس کی وائلیشن کی صورت میں آپ کو یہ پروٹیکٹیو لاز اویلیبل ہیں, یہاں آپ جا سکتے ہیں کورٹس میں اور یہاں آپ نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کی تربیت کے حوالے سے کہ اس سلسلے میں جو تربیت ہے اوبویسلی وہ ہونی چاہیے, لیکن اویئرنیس ضروری ہے نا. اچھا, ایٹ دا اینڈ میں آپ سے, کیونکہ قانون بھی ہمیں خواتین کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اب, اور شرع نے تو ویسے ہی ہمیں ہر طرح سے لیوریج دی ہے, میں یہ چاہوں گی کہ اینڈ پہ آپ ان مرد حضرات کو کیا میسج دیں گی جو دنیا کے سامنے اور خاندانوں کے سامنے اپنے بڑھاوا بنانے کے لیے, اپنی بتانے کے لیے کہ ہم یہ ہیں, ہم خاندانی طور پہ اتنے لینڈ لارڈ اور یہ وہ لکھ دیتے ہیں, وقتی طور پہ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ لکھ دیتے ہیں حق مہر میں, مگر نیت ان کی کچھ نہیں ہوتی, کیا میسج دیں گی اینڈ پہ؟ دیکھیے میں کیا میسج دے سکتی ہوں, یہ تو بات بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے. اس میں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں, اور وہ میں سمجھتی ہوں یہ جو رشتہ قائم کیا جاتا ہے نا, یا کوئی بھی رشتہ ہو, اس میں جو بیسک انگریڈینٹ ہے نا وہ رسپیکٹ کا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ ہمارے یہاں مرد حضرات کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ جو رشتہ اپنے شو آف پہ, اپنے ایگو کے اوپر, اپنے ان چیزوں پہ قائم کریں گے تو وہ کیسا رہے گا, وہ کتنی دیر چلے گا, اور اگر چلے گا تو کیسا چلے گا, اور اس کا اثر کس پر آئے گا. اور رشتے خاندانوں نے نہیں نبھانے ہوتے, دو لوگوں نے نبھانے, اس کا اثر کس پہ آئے گا, آپ کی نسل پہ آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ جو لکھ کے دینا اور یہ سب, اس سے ذرا ہٹ کے یوں سوچیں کہ یہ رشتہ ہے کیا. بالکل. اور اس کو جب ہم قائم کرنے جا رہے ہیں تو اس کا اسینشیل انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کا یہ رشتہ کیوں قائم کیا جاتا ہے. اپنی نسل بڑھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں, تو جس نسل کے لیے آپ رشتہ قائم کر رہے ہیں اس نسل پہ کس چیز کا کیا اثر آئے گا. کیا یہ اس میں لکھ کے دے دینا کہ آپ نے یہ فلانی کوٹھی یا اتنی زمین یا اتنا یہ گھر یا اتنا سونا یا یہ چیزیں آپ نے دے دی ہیں اس کو, اور آپ کی واہ واہ ہو گئی ہے, تو اس کا اس رشتے کے کرنے پر کیا اس کا اثر ہے, اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بہت بڑا ڈائلاگ ہے جی کہ یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے, ہم بھی آپ کے ہی ہیں. جی بالکل. اور آپ ہماری ہیں, بات ختم ہوگی, بس ٹھیک ہے جی, کر دیجیے, کاجی رہ جائے گی. اس کو ذرا گہرائی میں سوچ لیا کریں نا, سوچ لینا چاہیے. تو چلیں جی مس, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا اور بہت ہی زیادہ انفارمیشن ملی. وہ جو لوگ آ کے صرف اور صرف یہ بتا رہے تھے کہ جی یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, اس کے اندر کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے خوبصورتی جو ہے نا وہ رشتے کو باؤنڈ رہنے میں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وقتی طور پہ ہیں, ٹیمپریریلی یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی. اصل میں جو رشتہ ہے وہی آپ کا پائیدار ہونا چاہیے, وہی سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.